یہ ابھی کنٹینیوٹی میں ہم پڑھ رہے ہیں تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 118 اینڈ 119 جو ہم کنٹینیو کریں. یہ سیکنڈ ٹریک ہے اس کا. تو یہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں. ایز فار مائی ٹو کمپینئنس، یہ جو مطلب کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ جو انہوں نے اپنا پورا قصہ جو خود سنا ہے انہوں نے، تو یہ وہ پورا قصہ جو ہے وہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے، اور ہم نے اس کو پڑھے. اور ابھی یہاں آگے کا جو ہے حصہ میں وہ پڑھ رہی ہوں کہ ایز فار مائی ٹو کمپینئنس، تو انہوں نے کہا کہ اور رہے میرے وہ دو ساتھی، کیونکہ تین تھے نا تو دو ساتھی. دے ریمینڈ ان دیئر ہاؤسز، کیونکہ وہ لوگ عمر میں بڑے بھی تھے اور اسی لیے وہ لوگ اپنے گھر میں ہی رہے، وہ لوگ باہر نہیں نکلتے تھے. اینڈ کیپٹ آن ویپنگ، اور ان لوگ اس دن سے لے کے رو ہی رہے تھے ان لوگ، یعنی ان لوگ کا رونا بند نہیں ہوا وہ دونوں کا. بٹ آئی واز دا یگیسٹ اینڈ دا فرمسٹ آف دم، تو میں ان تینوں میں، ہم تینوں میں میں سب سے یعنی ینگ تھا اور مطلب زیادہ فرم تھا، مضبوط تھا. سو آئی وڈ گو آؤٹ، تو میں باہر جاتا تھا اینڈ اٹینڈ دا پریئر along with the Muslims، اور میں نماز جو جماعت جو ہے نماز کی وہ بھی میں مطلب نماز ادا کرتا تھا جماعت کے ساتھ. اینڈ روم دا مارکیٹس، اور پھر میں مارکیٹ میں بھی تھوڑا گھومتا تھا. بٹ نن وڈ ٹاک ٹو می، لیکن مجھ سے کوئی بھی بات نہیں کرتا تھا کیونکہ وہ ایک سوشل بائیکاٹ تھا نا. آئی وڈ کم ٹو اللہز میسنجر اینڈ گریٹ ہم، تو میں آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور ان کو سلام کرتا تھا. while he was sitting in his gathering after the prayer، تو نماز کے بعد جیسے لوگ ان کو گھیر لیتے تھے اور وہ ان کے بیچ میں بیٹھے ہوتے تھے، یا ان کو مطلب جیسے ان کی کوئی بات سنتے یا کچھ مطلب ان کو نصیحت کرتے یا کچھ بھی بتاتے، تو ویسا وہ ان کا معمور تھا بیٹھنے کا. تو وہ آ کے ان کو سلام کرتے تھے. اینڈ آئی وڈ ونڈر ویدر ہی ایون مووڈ his lips in return of my greeting or not، تو وہ غور سے ان کے منہ کو دیکھتے رہتے تھے کہ ان کے ہونٹ کچھ ہلے کیا میرے سلام کا جواب دینے میں. تو انسان غور سے دیکھتا رہتا نا. دین آئی وڈ آفر مائی پریئر نیئر ہم، پھر میں ان کے بازو میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرتا تھا. اینڈ لک ایٹ ہم کیئرفلی، اور پھر میں ان کی طرف بہت غور سے دھیان سے دیکھتا تھا کہ جیسے مطلب انسان اب جیسے وہی ہو گیا نا کہ ایک طرح سے کٹ آف جیسا ہو گیا، تو اب ان کو وہی لگے ایسا ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غور سے دیکھتے رہتے تھے. When I was busy with my prayer، تو جب میں نماز اپنی جو بھی سنت یا نفل جو بھی پڑھتے ہوں گے، تو وہ نماز پڑھنے میں جب بزی ہوتے تھے he would turn his face towards me، تو اب جیسے انسان کو پتا چلتا ہے نا اگر کہ کوئی تمہارے بازو میں بیٹھا ہوا ہے تمہاری طرف اگر دیکھے تو تم کو پتا چلتا ہے، تو ویسے ہی ان کو معلوم پڑتا تھا کہ مطلب وہ میری طرف یعنی مطلب وہ میری طرف چہرہ کر کے کہنے کہ دیکھ رہے ہوتے تھے. بٹ وین آئی ٹرن مائی فیس ٹو ہم ہی وڈ ٹرن ہز فیس اوے فرام ہم، تو جیسے میں ان کی طرف اپنا چہرہ جب ان کی طرف میں گھماتا تھا تو وہ جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیتے تھے. وین دس ہارش ایٹیٹیوڈ اینڈ بوائکاٹ آف دا پیپل کنٹینیوڈ فار اے لانگ ٹائم، تو یہ سب کی طرف سے ایک برا سلوک اور پھر مطلب ایک سختی کا سلوک تھا، اور اوپر سے سب نے جیسے سوشل بوائکاٹ کر دیے تھے لوگوں نے، تو یہ بہت لمبے ٹائم تک چلا. I walked until I scaled the wall of the garden of Abu Qatada، جو قتادہ کے والد یعنی، تو ان کا جو گارڈن تھا who was my cousin، وہ میرے کزن تھے، اور and the dearest person to me، اور مجھے بہت ہی عزیز تھے وہ. تو ان کے گارڈن کی جو دیوار ہے اس کو میں نے مطلب پھلانگا. I offered my greeting to him، پھر میں نے ان کو سلام کیا. By Allah he did not return my greetings، اللہ کی قسم انہوں نے میری سلام کا جواب نہیں دیے. I said، تو کعب ابن مالک نے کہا کہ میں نے کہا او ابو قتادہ کہ I beseech you by Allah، do you know that I love Allah and his messenger، یعنی میں تم کو اللہ کا واسطہ دے کے اللہ کی قسم کہ تم کو مطلب میں پوچھتا ہوں کہ تم جانتے ہو نا کہ میں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. He kept quiet، انہوں نے جواب نہیں دیا. ابو قتادہ جو ہے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. I asked him again، پھر میں نے ان سے پھر سے پوچھا. Beseeching him by Allah، but he remained silent.
لیکن پھر سے میں نے ان کو ایسے ہی مطلب اللہ کی قسم اور کھا کے اور ایسا سب بولا تو بھی وہ چپ رہے. I asked him again in the name of Allah. And he said, Allah and his messenger know better. پھر میں نے تیسری بار جب پوچھا اللہ کے نام سے تو انہوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے. بس انہوں نے نہیں دیا, کیونکہ جب سوشل بائیکاٹ ہے, حکم ہو گیا ہے کہ نہیں کرنا, تو کوئی بھی صحابہ کرام جو ہے وہ نہیں کریں گے ایسا کہ مطلب ان سے بات کریں گے تو یعنی حکم جو ہے وہ مطلب تم نے مطلب نہیں بجا لائے. Therefore my eyes flowed with tears and I returned and jumped over the wall. پھر میری آنکھیں جو ہے میری آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور پھر میں نے دیوار پھلانگ کے واپس لوٹ آیا. While I was walking in the market of Al-Madina, تو جب میں مدینہ کی بازار میں مارکیٹ میں چل رہا تھا, suddenly I saw that the Nabashian from Ash-Sham came to sell his grains in Al-Madina. کہ ایک نباشین جو تھا وہ آیا اشام سے, یعنی کہ وہی جو گریٹر سیریا, اور وہ اپنے مطلب کچھ اناج کو بیچنے المدینہ آیا ہے. اور وہ یہ کہہ رہا ہے saying, who will lead me to Ka'b bin Malik, بھائی مجھے کعب بن مالک تک پہنچاؤ. وہ یہ کہہ رہا تھا. The people began to point me out for him. تو لوگوں نے میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یعنی مطلب جیسے یہ ہے, until he came to me and handed me a letter from the king of Ghassan who ruled Syria for Caesar. تو وہ مطلب جیسے کہ ان لوگ کی طرف سے رومنس کی طرف سے جو بادشاہ مقرر تھا تو وہ تھا بادشاہ غسان کا, اور اس کی طرف سے ایک خط تھا جو اس نے آ کے مجھے دیا. For I knew how to read and write, کیونکہ مجھے پڑھنا لکھنا آتا تھا. In that letter the following was written. تو اس خط میں جو لکھا ہوا تھا وہ یہ تھا. To proceed, I have been informed that your friend the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم has treated you harshly. تو یعنی مجھے اس چیز کی اطلاع ملی ہے کہ تمہارے دوست جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کر رہے ہیں. Anyhow, Allah does not make you live in a place where you feel inferior and your right is lost. تو اللہ تم کو ایسی جگہ پہ نہیں رکھے گا جہاں پر تم کو بہت ہی کمتر دکھایا جائے اور تمہارے سارے حقوق جو ہے وہ ختم ہو جائیں. So join us and we will console you. تو آپ ہم یعنی کہ مطلب ہمارے ساتھ جڑ جاؤ اور ہم جو ہے وہ تمہارے ساتھ یعنی تمہارے ساتھ مطلب جو بھی ہوا ہے اس کے لیے ہم تمہارے ساتھ کنسول کریں گے, یعنی بہت اچھا تمہارے ساتھ اچھا یعنی ہمدردی کریں گے. When I read it, I said to myself, تو جب میں نے یہ خط پڑھا تو میں نے اپنے آپ سے کہا, this is also a sort of test. یہ بھی ایک امتحان ہے, ایک طرح کا یہ بھی ایک امتحان ہے. I took the letter to the oven, یعنی انہوں نے اپنا وہ جہاں پر چولہا جو بھی چلتا ہوگا نا وہاں پر وہ خط کو لے کر گئے, made a fire burning it, اور اس آگ میں جھونک دیے. When 40 out of the 50 nights elapsed, تو یعنی کہ 40 مطلب راتیں جو ہے بیت گئی تھی, یعنی 40 دن ہو گئے تھے, اور بہت لمبا پیریڈ ہے 40 دن, اور وہ بھی اس طرح سے بائیکاٹ کے ساتھ تو وہ اور بھی لمبا لگ رہا ہے. تو behold, there came to me a messenger of Allah's messenger saying, تو پھر میرے پاس ایک پیغامبر آیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے یہ کہتے ہوئے کہ Allah's messenger orders you to keep away from your wife, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیا ہے کہ اپنی بیوی سے الگ رہو, یعنی تمہارا بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. I said, should I divorce her? تو بولے میں نے سوچا کہ مجھے کیا طلاق دینا اپنی بیوی کو, اور else what should I do, اور یا پھر میں کیا کروں. He said, no, only keep aloof from her and do not mingle with her. ان سے بالکل علیحدگی رکھو اور ان کے ساتھ بہت ہی مطلب بہت مل جل کے مطلب مت رہو. The prophet sent the same message to my 2 fellows, اور وہ جو 2 تھے ان کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ میسج یہ پیغام بھیجے.
I said to my wife, میں نے اپنی بیوی سے کہا, go to your parents and remain with them until Allah gives his verdict in this matter. تم اپنے والدین کے پاس چلی جاؤ اور وہیں رہو جب تک کہ اللہ میرے اس معاملے کا کوئی فیصلہ نہ کرے. کعب ایڈڈ, اور پھر کعب جو ہے انہوں نے آگے کہا, the wife of Hilal bin Umayyah came to Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم and said, تو جو ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ جو ہے ان کی بیوی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا, وہ Allah's messenger, ہلال بن امیہ is a helpless old man who has no servant to attend on him. Do you dislike that I should serve him? تو انہوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ ہلال بن امیہ جو ہے وہ ایک بہت ہی مطلب بوڑھے ہیں اور بہت ہی لاچار ہیں اور ان کے پاس کوئی نوکر بھی نہیں ہے کہ جو ان کے لیے ان کو اٹینڈ کرے. تو کیا آپ یہ چیز کو مطلب ناپسند کریں گے کہ میں ان کا جو بھی سرو کرنا ہے خدمت کہ میں وہ کروں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیے, ہی سیڈ لا ولیکن لا یقربک, نو, یعنی کہ مطلب انہوں نے بولے کہ نہیں, یعنی مجھے مطلب اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے, یو کین سرو ہم, تم ان کو برابر جو ان کو دیکھتے ہو دیکھ بھال کرتے ہو کرو, بٹ ہی شوڈ ناٹ کم نیئر یو سیکشولی, لیکن وہ آپ کے قریب نہ آئے کسی بھی خواہشات کی وجہ سے. شی سیڈ, بائی اللہ ہی ہیز نو ڈیزائر فار اینی تھنگ, بائی اللہ ہی ہیز نیور سیزڈ ویپنگ سنس ہز کیس بگین انٹل دس ڈے آف ہز. تو انہوں نے قسم کھا کے بولی اللہ کی کہ ان کی کوئی خواہش ہی نہیں ہے, اور اللہ کی قسم انہوں نے اس دن سے لے کے آج کے دن تک کا اپنا رونا جو ہے وہ بند نہیں کیا ہے, وہ رو ہی رہے. On that some of my family members said to me, تو یہ جب بات ہوئی تو پھر میرے بولے جو ہے انہوں نے کہا کہ میرے خاندان کے جو بھی کوئی لوگ ہیں انہوں نے کہا مجھ سے کہ will you also ask Allah's messenger to permit your wife to serve you as he has permitted the wife of Hilal bin Umayyah to serve him. تو سب نے ان کو ایسا بولے, تم بھی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگو کہ تمہاری بیوی بھی جو تم کو مطلب تمہاری دیکھ بھال کرتی ہے وہ کرے, کیونکہ انہوں نے ہلال بن امیہ جو ہے ان کی بیوی کو تو اجازت دی نا, مگر بولے انہوں نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بائی اللہ آئی ول ناٹ آسک پرمیشن آف Allah's messenger regarding her. انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بیوی کے تعلق سے کوئی اجازت نہیں مانگوں گا. For I do not know what Allah's messenger would say if I asked him to permit her to serve me while I am a young man. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھوں گا تو مجھے نہیں پتا وہ کیا جواب دیں گے, اور پھر جب میں اگر ان سے اجازت مانگوں گا کہ میری بیوی بھی مجھے مطلب میری دیکھ بھال کرے, مجھے سرو کرے, تو اس لیے کہ اگر میں تو جوان ہوں نا تو اس لیے میں ان سے نہیں بولوں گا یہ بات, یعنی ان کو یہ ڈر ہوا کہ وہ بوڑھے نہیں ہے نا, تو انہوں نے بولے نہیں میں ینگ ہوں اس لیے میں نہیں ان سے اجازت لوں گا. پھر انہوں نے آگے بتایا, وی ریمینڈ ان دیٹ اسٹیٹ فار 10 more nights. اب 40 تو رات بیت گئی تھی, اب یہ کنڈیشن میں ان لوگ اور 10 راتیں بیتی, تو اب 50 رات ہو گئی. until the period of 50 nights was completed, یعنی 50 راتیں پوری ہوئی starting from the time when Allah's messenger prohibited the people from talking to us. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام معاشرے میں اناؤنس کر دیے کہ کوئی بھی ان سے بات نہیں کرے گا, سوشل بائیکاٹ ہے, اس وقت سے لے کے اب 50 رات پوری ہوئی. When I had finished the Fajr prayer on the 50th morning on the roof of one of our houses, تو میں نے اپنے گھر کی چھت کے اوپر فجر کی نماز جو ہے جو 50واں دن تھا اس کی فجر وہ میں نے چھت کے اوپر مطلب ادا کی. while sitting in the condition in which Allah described, یعنی جیسے جو بیٹھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے اس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے.
My very soul seemed straightened to me. اور مجھے لگ رہا تھا کہ جیسا میری روح جو ہے وہ ہی مطلب ایک دم مطلب جیسے تنگ ہو گئی ہے مجھ پہ. اینڈ ایون دا ارتھ سیم نیرو ٹو می, کیونکہ 50 دن بیت گئے اور اب زمین جو ان کو لگ رہی ہے کہ زمین اتنی تنگ پڑ گئی, اتنی تنگ پڑ گئی ہے, کیونکہ ہر دن جب یہی چیز چلتی ہے تو بندہ پھر اس کے اندر ہیزیٹیشن آتا ہے باہر نکلنے سے بھی, کہ لوگوں کو میں سلام کروں گا وہ جواب نہیں دیں گے. اب 1 دن 2 دن ایسا کرتے کرتے 50 دن ہو گئے نا. تو وہ زمین بھی ان کو لگ رہی تھی کہ جو اتنی فار آل اٹس اسپیشیسنس وہ اتنی نیرو ہو گئی ان کے لیے, یعنی تنگ پڑ گئی. دیر آئی ہرڈ دا وائس آف اے مین. پھر تب میں نے یعنی فجر کی نماز پوری کر کے جو پوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اور تسبیح کرتے ہوئے, تو وہ ان کو ایک شخص کی آواز آئی بلند. who had ascended the mountain of Sal. تو وہ جو ایک سل کا پہاڑ جو ہے اس کا نام سل تھا, تو وہ پہاڑ کے اوپر سے ایک آدمی کی زور سے آواز آئی, calling with his loudest voice, یعنی ایک دم زور کی آواز میں اس بندے نے کہا, او کعب بن مالک, یعنی be happy by receiving good tidings. یعنی کہ وہ اب ہوتا نا کہ ابشر ابشر, تو ویسا یعنی کہ مطلب خوشخبری, یعنی خوش ہو جاؤ کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے. I fell down in prostration before Allah. تو جیسی خوشخبری کا خالی سنے نا انہوں نے, تو کعب بن مالک جو ہے وہ وہیں پر سجدے میں گر گئے اللہ کے سامنے. Realizing that relief has come with his forgiveness for us. کہ ان کو یہ احساس ہوا کہ اب ہمارے لیے راحت آئی ہے کہ اللہ کی جو اللہ ہمیں جو مطلب معاف کرے گا, یعنی اللہ کی طرف سے جو ہمارے لیے آئی ہے معافی. Allah's messenger صلی اللہ علیہ وسلم announced the acceptance of our repentance by Allah after Fajr prayer. تو جب فجر کی نماز پوری ہو گئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی. The people went out to congratulate us. یعنی لوگ جو ہے وہ یعنی جیسے خوشی سے سب کے سب بھاگ رہے تھے, دوڑ رہے تھے کہ ہم جلدی ان کو جا کے مبارکبادی دیں. Some bearers of good news went to my 2 companions. اور کچھ اور بھی تھے جو خبر کے لیے پہنچانے کے لیے, وہ جو 2 الگ الگ جو تھے مطلب صحابی, ان کو بھی خبر پہنچانے کے لیے وہ بھی 2 اب بھاگے. پھر ایک ہارس مین یعنی ایک تو گھوڑے پر, ہارس مین کیم ٹو می ان ہیسٹ, یعنی ایک گھڑ سوار جو ہے وہ گھوڑے پہ جلدی جلدی یعنی آیا کہ مطلب وہ بتائے. while a man from بنو اسلم came running. اور ایک بنو اسلم جو قبیلہ تھا اس میں سے ایک شخص بھاگتے بھاگتے آیا, and ascended the mountain, اور پہاڑ پہ چل کے اس نے زور زور سے چلایا. his voice was swifter than the horse. وہ گھوڑے سے بھی زیادہ اس بندے کی آواز تھی, یعنی وہ لاؤڈ آواز والے ہوتے ہیں نا. when the man whose voice I had heard came to me conveying the good news. تو اس شخص کی آواز جب مجھ تک آئی اور میں نے سنا تو وہ یہ تھی کہ اس کے اندر وہ خوشخبری تھی جو پہنچائی جا رہی تھی. I took off my garment and dressed him with them. تو میں نے اپنا جو پہنا تھا لباس وہ اتارا اور وہ اس بندے کو میں نے پہنا دیا. And by Allah I owned no other than them on that day. تو ان کے پاس دوسرا ویسا جو اوپر وہ لوگ جو پہنتے نا پورا ویسا, تو وہ پہننے کا دوسرا لباس ان کے پاس تھا نہیں. And then I borrowed 2 garments. پھر میں نے مطلب 2 ادھار لیے کسی سے مطلب garments, wore them. پھر میں نے وہ پہنا and went to Allah's messenger. پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. The people started receiving me in batches. تو گروپ کے گروپ آ رہے تھے, لوگ ان کو مطلب ریسیو کر رہے تھے, کانگریچولیٹ کر رہے تھے, مبارکبادی دے رہے تھے. Congratulating me on Allah's acceptance of my repentance. کہ وہ لوگ مبارکبادی دے رہے تھے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لیا. Saying we congratulate you on Allah's acceptance of your repentance. کہ ہم تمہیں مبارکبادی دے رہے ہیں کہ اللہ نے قبول کر لیا تمہاری توبہ کو. Ka'b further said. پھر انہوں نے آگے فرمایا. ڈاکٹر اسرار احمد نے بتایا مطلب ان کا جو ایک لیکچر میں انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ کعب بن مالک جو ہے رضی اللہ عنہ, ان کا یہ پورا جو انہوں نے خود جو اپنے زبانی جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی, تو یہ پورا جو بتایا, اور یہ حدیث جو ہے یہ دونوں صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں ہے,
اور بہت بڑی بہت لمبی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی زبان سے اپنا پورا قصہ بیان کیا ہے. تو بولے ان کو جمعہ کے خطبے میں انہوں نے اس کو جب لیے تو 2 جمعہ کے خطبے میں جا کے یہ قصہ کمپلیٹ ہوا. یعنی ایک جمعہ میں آدھا ہوا اور پھر دوسرے جمعہ کے خطبے میں آدھا ہوا. تو ابھی آگے جو ہے وہ کعب جو ہے وہ فرما رہے when I entered the masjid I saw Allah's messenger sitting in the masjid with the people around him. پھر میں جب مسجد میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے چاروں طرف لوگ ہیں. طلحہ بن عبید اللہ swiftly came to me, shook my hands and congratulated me. تو طلحہ بن عبید اللہ جو ہے وہ دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے گئے ان کے پاس. جیسی وہ مسجد میں داخل ہوئے تو ان سے جا کے ہاتھ ملایا, ان کو مبارکبادی دی. بائی اللہ, اللہ کی قسم, none of the مہاجرون got up for me except طلحہ. یعنی کہ کوئی بھی مطلب میرے لیے اٹھ کے بھاگ کر نہیں آیا سوائے طلحہ کے. I will never forget طلحہ for this. میں ان کو طلحہ کو کبھی نہیں بھولوں گا اس بات کے لیے کہ جیسے وہ دوڑ کے بھاگ کر آئے اور ان کو مطلب مبارکبادی دی, ہاتھ ان سے ہینڈ شیک کیے, یعنی وہی مطلب ہاتھ ملائے. کعب added, انہوں نے آگے کہا when I greeted Allah's messenger his face was bright with joy. پھر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو ان کا چہرہ اتنا چمکدار ہوا خوشی سے, ان کا چہرہ چمکنے لگا. He said, پھر انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک. بی ہیپی, خوش ہو جاؤ, with the best day you have ever seen, یعنی کہ ایور سین, کہ یہ سب سے خیر کا دن ہے, تمہارے سب سے بیسٹ دن ہے جو تم نے کبھی دیکھا ہوگا. since your mother gave birth to you, کہ جب سے تم پیدا ہوئے, جب سے تمہاری ماں نے تمہیں پیدا کیا تب سے لے کے آج تک میں یہ ایسا بہترین دن تم نے آج تک نہیں دیکھا. I said to the Prophet, پھر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, is this forgiveness from you or from Allah? تو انہوں نے کہا کہ یہ جو معافی ہے یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے. He said, لا بل من عند اللہ. No, it is from Allah. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, نہیں یہ اللہ کی طرف سے. No, it is from Allah. Whenever Allah's messenger became happy, جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو جاتے تھے, ان کے خوشی کے مطلب ان کے جو مطلب چہرے پہ جو اثرات نظر آتے تھے, his face would shine as if it was a piece of moon. تو ان کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا. And we all knew that characteristic of him. اور یہ چیز کو ہم سب بہت اچھی طرح جانتے تھے. یہاں پر میں اس کو سیکنڈ ٹریک کو اینڈ کر رہی ہوں اور یہی آگے اب اور بھی مطلب 4 پیجز ہے جو انشاءاللہ تیسرے ٹریک میں پڑھوں گی انشاءاللہ.